Recording in progress. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير الصلاة والسلام على الله الحمد لله رب العالمين. So جنہوں نے ابھی مجھے بعد میں جوائن کیا ہے وہ جسٹ سینگ کہ صرف جو ہے 4 آیتیں رہ گئی سورہ مائدہ کی تو ختم کر کے تو انشاءاللہ ہم پھر سیرہ کی طرف چلیں گے. سنیلا آپ کافی دن بعد آئے ہو، آپ کرو گے قرآن پر آپ پڑھیں گے آیتیں یہ؟ سریال میں ڈرائیو کری ہوں تو میں نہیں پڑھ سکتی. اوکے نو پرابلم، اوکے نو پرابلم. سبین بالکل، میں بھی کافی دیر بعد آئی ہوں، میں پڑھتی ہوں. یس اوکے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت بہم. تھوڑا سا اپنا لام کو اپلائی، لام کو لائٹ کروں لام کو لائٹ پیچھے. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ. اوکے. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ. اچھا وہ عین کے ساتھ دوبارہ علیہم کو دوبارہ بولے. اچھا دیکھیں اپنے منہ کو نا، اپنے منہ کو ذرا فلیٹ رکھنا ہے بالکل، اور علیہم 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 ہاں کچھ بہتر ہے. Yes. شہید ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید. نہ اعلیٰ پھر ٹھیک کریں. علی کل شیء شہید. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. اچھا دو چیزیں اس میں، ایک تو آپ رکی ہو نا عبادک، تو پھر عبادک کر کے نہیں رکیں گے، عبادک. اور اگین اچھا دوسری چیز تغفر لہم. اوکے تغفر آپ یہ آیت لہم. دوبارہ پڑھ لو، پوری آیت دوبارہ پڑھ لو. ٹھیک ہے. ان تعذبهم بھول گیا. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. اوکے لام کو ٹھیک کریں پھر سے. انت العزیز الحکیم. انت العزیز الحکیم. نہیں پہلا والا لام ابھی بھی ٹھیک نہیں، دوبارہ پڑھیں. انت اوکے انت العزیز الحکیم. ہاں ٹھیک ہے. اچھا بس تغفر کا نا غین تھوڑا اور کلیئر کر لینا آپ، کیونکہ تھوڑا سا نا وہ تغفر. وَإِن تَغْفِرْ. ہاں گڈ. اچھا آگے بھی پڑھنا ہے. اوکے ختم ہی کر لیں. اوکے انشاءاللہ. قال یہ لام آگے اللہ ہے. قال اللہ. اب یہاں تو لام موٹا ہوگا نا. ہاں قال اللہ. جی قال اوکے. قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الغفور العظیم. اچھا دوبارہ دیکھیے یہاں سے وَرَضُوا عَنْهُ. اگین ہاں پہ پھر دمہ کو نہیں بولیں گے. اوکے آگے وہ مجھے نا ہاں پہ رکنا بڑا مشکل لگتا ہے، مجھے لگتا ہے آواز نہیں نکلتی ہاں کی، اس لیے میں اوکے
ان آگے ذالک الغفور العظیم، نہ ذالک ذالک الفوز العظیم، میں لفظ ہی ذالک بدل دیا. الفوز. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر. ہاں، اور یہاں پر اگر رکیں گے تو فی ہن، فیہن، اوکے ٹھیک ٹھیک ہے، ہے نا. اوکے، جزاک اللہ اوکے، خیرن. جزاک اللہ خیر. یس اوکے. اچھا، یہ جو پیچھے سے ریلیٹڈ یہ جو آیا تھی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اسے کوئکلی میں اس کا بس پچھلی آیتوں کا ترجمہ پڑھ لیتی ہوں، پھر ہم آگے چلیں گے. غرض جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ تو وہ جواب میں عرض کرے گا کہ سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا. اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا. آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے. آپ ساری بات پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں. ٹھیک ہے، تو پچھلی آیت میں یہ تک کہ حضرت عیسیٰ کو جو انہوں نے یہ کرسچنز نے اللہ کا بیٹا کہتے ہیں یا کچھ خدا ہی کہتے ہیں، یا ان کی ماں کو حضرت مریم علیہ السلام کو جو ایک درجہ دیتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا حضرت عیسیٰ سے کہ کیا تم نے یہ کہا تھا ان لوگوں کو؟ تو وہ کہیں گے کہ مطلب میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کے کہنے کا آپ نے مطلب میرے پاس اجازت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی میں جھوٹ کس طرح بول سکتا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ جو میرے دل میں ہے. اب آگے چلتے ہیں. ماں نہیں قل تو میں نے کہا لہم ان کے واسطے اللہ مگر ماں جو امرتنی حکم دیا آپ نے مجھ کو بہی اس کا ان اعبد اللہ کی عبادت کرو اللہ کی، ربی جو میرا رب ہے، وہ ربکم اور تمہارا رب ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا، کہ ان لوگوں کو میں نے یہ کہا کہ اس رب کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. وہ کنتو اور تھا میں علیہم ان پر شہیدہ گواہ، ما دمتو فیہم مطلب جب تک دمتو میں رہا فیہم ان کے درمیان. ٹھیک ہے، جب تک تو میں ان کے درمیان رہا تو میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ان سے صرف یہ کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا رب ہے اور جو میرا رب ہے. فلما پھر جب توفیتنی تو نے مجھ فوت کر دیا، تو نے مجھے اٹھا لیا، کنتا تھا تو انتا تو ہی الرقیب نگران علیہم ان پر. اور جب تو نے مجھے ان کے درمیان سے اٹھا لیا تو اس کے بعد تو زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوا پیچھے سے. رقیب یہ رقبہ یعنی بالکل جو آپ کے بہت ہی قریب کوئی ہو، جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ رگوں میں رگ سے واقف ہونا، یہ بالکل آپ کی جو ایک شہرت کے قریب ہونا، یہ رقیب وہ ہے. وہ انتا اور تو ہے علی کل شیء ہر چیز کے شہید گواہ. تو حضرت عیسیٰ کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو ان کو صرف وہی کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اللہ کو کی عبادت کرو جو کہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. اور اس کے بعد جب آپ نے مجھے ان میں سے اٹھا لیا تھا تو بس آپ اس کے بعد پھر رقیب، آپ ان کو بہتر جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے کیا کیا اور آپ ان پہ گواہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ اچھا کبھی کبھی بیٹھ کے نا اگر اس کو سوچیں بات کو، کہ جس طرح کبھی کسی رسول کے ذریعے یا کسی اور آیت کے ذریعے جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ یہ کہے گا یا وہ یہ کہے گا اور یہ ایک طرح سے پروف ہوگا کہ جو بات ہوئی، تو کبھی کبھی دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ ابھی دیکھو کہ اللہ تعالیٰ ہیومن نیچر کو جانتا ہے. ہمیں نا جسے پروف چاہیے ہوتے ہیں یہ چیزیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کیا کہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، یا میں نے کیا جواب دیا، یا آپ نے کیا جواب دیا، یا ہم کیا کر رہے ہیں. لیکن جسٹ ٹو پروو ٹو اس کہ مطلب حقیقت کیا ہے اور تم اپنے سامنے دیکھ لو کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ گواہی دلواتے ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب پہ گواہ ہوں گے کہ مطلب اپنا پیغام انہوں نے پہنچا دیا تھا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شہید، اور آپ ہر چیز پر گواہ ہیں. ان اگر تو عذبہم تو عذاب دے ان کو، فإنہم تو بے شک وہ عبادک تیرے بندے ہیں. حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، یعنی کہ یو ہیو ایوری رائٹ کہ آپ جس طرح بھی ان کو ڈیل کرنا چاہیں، ان کو سزا دینا چاہیں، جو بھی آپ آل ان آل ہیں.
وَإِنْ اور اگر تغفر لہم تو بخش دے ان کے لیے فَإِنَّكَ تو بے شک تو انت تو ہی ہے العزیز زبردست الحکیم حکمت والا. تو حضرت عیسیٰ بھی مطلب کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تو ان کو بخشے گا تو تیرے بندے ہیں، سزا دے گا تو تیرے بندے ہیں، مطلب یو آر آل ان آل. ٹھیک ہے. فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ کہ تو زبردست ہے اور تو حکمت والا ہے. حکمت والے جو یہ مطلب اللہ تعالیٰ کی یہ صفت یہاں پر جو مینشن ہے وہی بات کہ اللہ تعالیٰ نوز بیٹر کس کے ساتھ کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کریں گے. یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے اور ہمیں اس ایمان پہ کام بھی کرنا ہے. کبھی کبھی ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے اچھا میرے ساتھ یہ جو ہوا کیوں ہوا، اور لگتا ہے کہ جیسے ذاتی ہو گئی، اس کے ساتھ تو دیکھو یہ نہیں ہو رہا، اس کی لائف تو اتنی اچھی گزر رہی ہے، وہ تو اتنی غلطیاں بھی کرتے ہیں، وہ تو دین پہ بھی صحیح طرح نہیں چل رہے، پھر بھی ہم وی اسٹارٹ کمپیئرنگ. اس وقت کیا ہوتا ہے، اس وقت کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا ایمان 100% ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حکمت والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ منصف ہے، اللہ تعالیٰ انصاف کے علاوہ کچھ نہیں کرتے. اس وقت پھر وہ ڈاواڈول ہو رہا ہوتا ہے. کیونکہ اگر میرا یہ یقین 100% ہو کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی زیادتی نہیں کریں گے کسی کے ساتھ، تو پھر میرے دل میں یہ خیال آئے گا بھی کیوں؟ سوچنے والی تو یہ بات ہے نا کہ یہ خیال کیوں. اور آف کورس ہم ہیومن بینگز، ہم انسان ہیں، ہم ویک ہیں، آ جاتا ہے خیال، لیکن بات کیا ہے، فوراً پلٹنا ہے وہاں سے، فوراً نکلنا ہے وہاں سے. کیونکہ انسان اگر اس وقت اپنے آپ کو نہیں روکتا جب اس کے دل میں یہ شک شبہات اور یہ آ رہا ہوتا ہے ڈاواڈول ہو، تو اس وقت اگر نہیں روکو، وقت کے ساتھ ساتھ وہ اور مضبوط ہوتے جاتے ہیں. کوئی شیطان پھر ایک کے بعد ایک وار کرتا رہتا ہے، وہ ہمیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتا. مطلب وہ پھر ہمیں ایک وہ لگائے گا، تھوڑا سا اور ہلے، پھر ہلے کرتے کرتے، وہ جس طرح وہ سائنس میں نہیں دیکھتے کہ وہ پانی جب وہ پتھروں کے اوپر سے گزرتا رہتا ہے، وہ آہستہ آہستہ پتھروں کو توڑتا رہتا ہے. پتھر حالانکہ کتنی سخت چیز ہے اور پانی کتنی نرم سی چیز ہے، مطلب لائک اس کا کوئی اپنا شیپ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ پانی پتھروں کے اوپر سے گزرتا رہے تو پتھر کو بھی توڑ دیتا ہے. تو یہ ایک اس کو سمجھیے اپنے لیے ایگزامپل کہ ہم انسان، ہمیں، اور یہ اٹ از سو ٹرو ہر چیز کے لیے، برائی کو آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے دیکھتے رہیں. شروع میں برا لگے گا، کرتے 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 وہ آپ کے لیے نارم بن جائے گی. ذاتی کرنے ایک دفعہ کی، کسی کے ساتھ ذاتی کی، اس وقت تھوڑا لگا نہیں کرنا، نیچے کرتے کرتے اگر نہیں روکا اپنے آپ کو، وہ نارم ہو جائے گا. نماز ایک مس ہوئی، دوسری مس ہوئی، تیسری مس ہوئی، نہیں روکا اپنے آپ کو تو نماز پڑھنا بالکل ختم، اور فیل بھی نہیں ہو رہا کہ کیوں نہیں پڑھ رہے. تو اور اسی طرح اس کو اگر دوسری طرف لے لیں پازیٹیو سائڈ پہ، کہ جس طرح کوئی شخص ہے، اس کو دین کے بارے میں آپ ذکر بھی کرتے ہو، بتاتے کرتے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا اور وہ اسی طرح لگا ہوئے. اپنا کام نہیں چھوڑنا، کیونکہ دل کے اندر کسی چیز کا اترنا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. آہستہ آہستہ لگ رہا ہے اس پہ، جس طرح پانی گزر رہا ہے نا پتھر کے اوپر سے، آہستہ سے کرتے کرتے تھوڑا سا توڑا کرتے کرتے، تو وہ اسی طرح انسانوں کے لیے بھی ہے، اپنا کام ہم نے کرتے رہنا. تو کمنگ بیک ٹو دی آیا، اللہ تعالیٰ کو کیا حضرت عیسیٰ کیا کہیں گے کہ آپ ان کو عذاب دیں یا آپ ان کو چھوڑ دیں، یا آپ کے بندے ہیں اور آپ زبردست ہیں، آپ کیئر ٹیکر ہیں، آپ سب چیزوں کی دیکھ بھال کرنے والے، اور آپ حکمت والے ہیں. قال تو فرمائے گا اللہ، قال اللہ فرمائے گے، ہاذا یہ یوم دن ہے، ینفع جو منافع دے گا یا نفع دے گا، الصادقین سچوں کو، صدقہم ان کے سچ کا، جو سچ بولتے تھے، جنہوں نے سچ بولا، یہ وہ دن ہے کہ جو ان سچ بولنے والوں کو جس کا فائدہ پہنچے گا. ہم اپنی زندگی میں جب بھی وہ سٹینڈ لیتے ہیں کہ چاہے میں پتہ ہے کہ میں نے اگر اس وقت سچ بول دیا نا تو میں پرابلم میں پڑ جاؤں گی، مشکل میں پڑ جاؤں گی، میرے مطلب دوست ناراض ہو جائیں گے، گھر والے ناراض ہو جائیں گے، لیکن بات تو سچی ہے. تو وہ جو دنیا میں سچ بولنے والے ہیں، اس دن قیامت کے دن ان کو ان کا سچ بولنا نفع دے گا. سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ قرآن ہمارے ہاتھ میں، کہ قرآن از اے بک آف اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہوا. تو جو ان باتوں کو مانتا ہے اس دن اس کو بڑا فائدہ ہونے والا ہے.
لہم ان کے لیے جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے الانہار نہریں، خالدینہ رہیں گے ہمیشہ، فیہا اس میں ابدا ہمیشہ ہمیشہ۔ دیکھیں 2 دفعہ مینشن ہو گیا، خالدینہ کا بھی مطلب ہمیشہ رہنے کا ہے، ابدا بھی ہمیشہ رہنے کا، یعنی جسٹ ٹو ایمفسائز کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، مطلب اس میں سے نہیں نکالے جائیں گے۔ وہ کبھی یہ نہیں ہوگا کہ اچھا جی اب آپ کا ٹائم پورا ہو گیا تو اب آپ ذرا ادھر چلے جائیں، مطلب کوئی ایسے چکر نہیں ہے۔ اب رینٹ پہ پراپرٹی میں رہتے ہو نا جب یہاں دنیا میں، تو ایک ٹائم کے بعد جی لیز ختم ہو گئی تو نکلو یہاں سے۔ جنت میں ایک دفعہ چلے گئے، وہاں سے کوئی نہیں نکالے گا۔ جو وہاں پر جو آرام ہوگا کبھی ختم نہیں ہوگا، اس کی جو خوبصورتی ہے کبھی ختم نہیں ہوگی۔ رضی اللہ عنہم راضی ہوا اللہ، عنہم ان سے، وردو اور راضی ہو گئے وہ عنہ اس سے۔ ذالک یہ ہے الفوز الکامیابی العظیم بہت ہی بڑی، کہ وہ لوگ جن کی یہ بات ہو رہی ہے کہ جو سچ بولتے تھے ان کو ان کا سچ اس دن نفع دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ مطلب اللہ سے راضی کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے وہ سچ پایا جو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا، اور وہ خوش ہو گئے، کیونکہ جو ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وہ انہوں نے اس حقیقت کو پا لیا آخرت میں۔ یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ جسٹ امیجن، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے اور ہم بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اس جنت میں داخل ہو جاؤ، یہاں تم ہمیشہ کے لیے رہو گے، نہ کوئی نکالے گا، نہ کوئی تنگ کرے گا، نہ کوئی برے الفاظ سننے کو ملیں گے، نہ کوئی دکھ تکلیف دینے والا کوئی ہوگا، کوئی بھی نہیں۔ جسٹ انجوائے کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، امین یا رب العالمین۔ للہ اللہ ہی کے لیے ہے ملک السماوات آسمان کی بادشاہت، والارض اور زمین کی بادشاہت، وما فیہن اور جو کچھ اس میں ہے۔ تو جو آسمان میں ہے، ہمیں تو دنیا کا آسمان نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر بھی 7 آسمان، مطلب 7 آسمان ہے ٹوٹل۔ جو کچھ بھی ہے آسمانوں کے اوپر، جو کچھ بھی ہے زمین کے اندر، جو کچھ بھی ہے ان کے درمیان، ہر چیز belongs to اللہ، اللہ تعالیٰ اس کا بادشاہ ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ مطلب یہ ہم واقعی جو ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں، اور چونکہ یہ کافی جگہوں پہ قرآن میں آیا ہوا ہے، تو اس میں مطلب اس کا نا وہ جو ایک امپیکٹ ہونا چاہیے، کبھی کبھی ہم وہ نہیں فیل کرتے کہ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، تھوڑے سے ورڈز کے ہیر پھیر سے یہ والی آیت کافی جگہوں پہ آئی ہوئی ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر کافی جگہوں پہ آیا ہوا ہے، مگر اس کو تھوڑا سا اگر سوچیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے سب چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا آسمان، اللہ تعالیٰ کی زمین، زمین کے اندر کی چیزیں، زمین کے اوپر کی چیزیں، آسمان میں وہ چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں اور جو ہمیں نظر نہیں آتی، سب اللہ کی ہیں، اور وہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے۔ تو جب مجھے لگتا ہے کہ یہ سچویشن تو اب اتنی ہارڈ ہے، اس میں سے تو نکلنا ناممکن ہے، تو اپنے آپ کو ریمائنڈ کیا کرانا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف کن کہنا ہے اور وہ ہو جاتی ہے چیز، اس کو کوئی تردد نہیں کرنا، اس کو کوئی ایفرٹ نہیں لگانا، بس صرف کہنا ہے کہ ہو جاؤ یہ، اور وہ ہو جائے گی چیز۔ تو پھر میں کیسے ابھی پچھلے دنوں بھی کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ دماغ میں یہ بات آتی کہ جو کچھ بھی فلسطین میں ہو رہا ہے، مطلب پھر اللہ تعالیٰ یہ کیوں ہونے دے رہے ہیں؟ مطلب اللہ تعالیٰ اگر ہیں اور اللہ تعالیٰ کو تو سب پتا ہے، تو دین وائی؟ تو آف کورس جو اللہ تعالیٰ کی ریزننگ ہے یا اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں ہیں، وہ میں اور آپ تو نہیں جان سکتے۔ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، قیاس کر سکتے ہیں کہ مے بی دس از واٹ اٹ از۔ تو ایک جو کچھ بھی یہ فلسطین میں ہو رہا ہے، اس کی ایک سب سے بڑا جو ایگزام، مطلب آپ کہہ لیں لیسن ہمارے لیے، یا سب سے بڑی وجہ وہ تو یہی کہ ہمیں ہمارے ایمان کو تھوڑا ہلایا جائے اندر سے، کہ مطلب یہ جو ہم لگے جا رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ڈے ٹو ڈے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، جاگتے ہیں سوتے ہیں، جاگتے ہیں سوتے ہیں، کمائی کرنی ہے تو کمائی کی، کھایا پیا، لیکن جو روٹین میں ہم چلتے چلے جا رہے ہیں، مطلب اس چیز کو ریئلائز کیے بغیر کہ میں ایک مسلمان ہوں، مجھ پر اللہ کے رائٹس ہیں، مجھ پہ میرے دین کے رائٹس ہیں، تو وہی جھٹکا دیا جائے، ہمیں ہمارے ایمان کو ہلایا جائے کہ شاید اس کے بعد
ہم ایک بہتر انسان بن سکیں. یہ بات یاد رکھیں کہ فلسطینیوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بہترین فیصلہ یہ کیا ہے. جنت تو ان کو مل گئی, وہ تو شہید ہو رہے ہیں, جو بھی ہو رہے ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں. ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے آگے مطلب سکون ہی سکون رکھ دیا ہے. اور ان سے جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے, وہ ان کا ایمان کیا ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, یا توکل تو اللہ, اللہ تعالیٰ پہ توکل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مطلب ان کے منہ سے آپ کو کفریہ کلمات نہیں ملیں گے بولنے کو, ایون بچوں کے منہ سے نہیں نکلتے, وہ اللہ کو ہی بلا رہے ہیں صرف. تو اللہ تعالیٰ یہ قدرت رکھتا ہے کہ اسرائیل کیا چیز ہے, اللہ تعالیٰ کے چاہیں تو کیوں نہیں روک سکتے یہ سب کچھ. یہ ہمیں بتایا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے کبھی اگر لینا چاہے مدد تو ایون نان مسلم سے مدد لے لیتا ہے. مطلب میننگ کہ وہ بھی دین کے لیے. تو اب کتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, اس ایک یہ اتنا جو نقصان فلسطینیوں کا ہو رہا ہے, لیکن ساتھ میں مسلمان کتنے لوگ ہو رہے ہیں, اور کتنے لوگوں کے سامنے اسرائیل کھل کے آ گیا ہے. پہلے جن کو پتا نہیں تھا کہ یہ کر کیا رہا ہے, کہ وہاں پر اندر جو بیٹھا ہوا ہے جا کے, اور منہ ہلکی پھلکی کہیں سے بات آتی تھی, کوئی مانتا تھا کوئی نہیں, اب تو اوپنلی سب کو نظر آ رہا ہے نا. سوشل میڈیا نے سب کچھ دکھایا کہ کیا ہو رہا ہے, اور خود UN کو نظر آیا, خود ان کے لوگ مرے ہیں اندر جا کے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ کے جو طریقے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. الحمدللہ سورہ مائدہ جو ہے ہماری یہاں پر ختم ہوئی, اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ سورہ تو نیکسٹ ویک سے شروع کریں گے. سیرہ کی طرف ہم چلتے ہیں. سیرہ میرا خیال تھا کہ شاید ہم آج ختم کر لیں, بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو. نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ڈیفینیٹلی ہو جائے گی. آج تو ہم دیکھتے ہیں جتنا بھی میکسیمم میں کر سکیں انشاءاللہ تعالی. سو میں ذرا نوٹس اپنے نکال لوں جہاں ہم رکے تھے. سو بیسیکلی وہی. اچھا اب بات یہ ہے کہ ویسے تو کرنے کو لائک 10 منٹ میں بھی یہ ختم ہو سکتی سیرہ بالکل, کہ اب ٹورڈز دی اینڈ آ گئے ہیں. یہ 9th 10th ایئر والا ٹائم میں تو مطلب 10th ایئر میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا وصال ہو گیا تھا. تو بیسیکلی یہ اینڈ کی ساری چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن وہ کچھ چیزیں ہیں جن کو میں جب پریپیئر کری تھی تو مجھے لگا کہ تھوڑا بہت اس کا ذکر ہو جائے, اس کا ذکر ہو جائے. لیکن انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہم اس کو کر لیں گے. اب بیسیکلی جو یہ ٹائم تھا کہ جو ہم نے جہاں پر رکے تھے نا, وہی غزوہ تبوک کے بعد کا ٹائم, اور کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وہ کی تھی, جس کو کیا کہتے ہیں انگلش میں, اب اردو میں تو پیشن گوئی کہتے ہیں, لیکن انہوں نے کچھ باتیں بتائی تھی, ٹھیک ہے نا. اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک تو یہ کہ اب جو بیت المقدس ہے وہ بھی ایک فتح ہو جائے گا, اور یہ 2 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے 2 سال کے بعد بیت المقدس جو ہے وہ فتح ہو گیا تھا. پھر میں بتایا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ 2 بیماریاں پلیگ جو ہیں وہ مطلب بڑے بڑے آئیں گے, اور جس سے پتہ نہیں کتنی جو مخلوق ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو ایک تو وہ کہتے ہیں علی کے زمانے میں آ گیا, اور شاید دونوں ہی ان کے زمانے میں آ گیا, واللہ عالم. اور وہ کہتے ہیں کہ پیسہ روپیہ بہت ہوگا, اور کسی کے پاس مطلب لوگوں کے پاس مطلب, لیکن پھر بھی لوگ جو ہیں وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے. آپ نے یہ پیشن گوئیاں کی ہوئی ہیں. اور ایک ہی کہ فتنہ ایسا ہوگا کہ جس سے کوئی عربوں کا کوئی گھر, یعنی کہ مسلمانوں کا کوئی گھر بھی بچے گا نہیں, ٹھیک ہے. یعنی کوئی بھی چیز ایسی ہوگی جس میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایک میجر کوئی نقصان ہو سکتا ہے مسلم امہ کا. اور میں تو کہتی ہوں کہ مطلب اس کے ہم اگزامپل کے طور پہ کتنی چیزوں کو لے سکتے ہیں اس طرح سے, مطلب کتنے واقعات ایسے ان کو سمجھ سکتے ہیں. شاید اس کے بارے میں بات ہوئی, شاید اس کے بارے میں بات ہوئی ہو. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ جو بیسیکلی یہ جو بات ہو رہی ہے تو آج کل کے جو حالات ہیں یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے, کہ جس طرح کے جو فتنہ پھیلا ہوا ہے ہر طرف, جو ایک تو فتنہ سب سے بڑا فتنہ جو سوشل میڈیا کا ہے ہمارے زندگیوں میں, اس کی ذریعے. اچھا اس کی پازیٹیو چیز بھی, جیسے میں نے ابھی کہا کہ جو اس کے بارے میں اتنا پتہ چلا جو اسرائیل کے بارے میں, اگر یہ سوشل میڈیا نہ ہوتا تو اتنی باتیں کہاں سامنے آتی. تو اس کے فائدے بھی ہیں, لیکن اس کی جو برائیاں ہیں, مطلب اس کا جو فتنہ ہے, اور اس نے ایسا ہمیں
ایک ہمارے لیے یہ ساری برائیوں کو اتنا نارملائز کر دیا ہے. مطلب اٹ از سو نارملائز کہ ہمیں فحش باتیں فحش نہیں لگ رہی, گندی زبان گندی نہیں لگ رہی, مطلب الٹی سیدھی حرکتیں لوگ کر رہے ہیں وہ ہمیں نارمل ہوتا چلا جا رہا ہے. تو کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں ہے. ہم آج بھی بات کر رہے تھے, ہم لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے, تو جو سعودی عربیہ کو ایک زمانے میں ہم کیا ایک وہ بھی یوز لک اپ, کیونکہ مطلب دین کے بارے میں اگر دیکھنا ہے تو سعودی عربیہ میں دیکھو, چاہے اندر اندر ان کے جو بھی خرابیاں ہوں, بظاہر ایٹ لیسٹ انہوں نے شریعہ کو وہ کیا ہوا ہے اڈاپٹ, لیکن اب جو آپ دیکھو وقت کے ساتھ ساتھ وہاں پر کیا کچھ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو مطلب یہ سارے فتنہ ہیں, یہ کیا ان کی جو یہ دوڑ لگی ہوئی ہے کہ ان کو کسی طرح مطلب بس جو ایڈوانس سوسائٹیز ہیں ان کے مقابلے میں ایڈوانس ہونا ہے, اور ان کو اس کا طریقہ یہی نظر آتا ہے کہ الٹی سیدھی حرکتیں کرنے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب باتیں کی تھیں. اچھا جی, پھر اس ٹائم پہ ایک اور یہی جو ٹائم ہے غزوہ تبوک کے بعد کا, یہ جو 9th ایئر جو ہجری کا ہے, اس میں ایک واقعہ یہ ہوا جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف, جو کہ بہت ہی قریبی صحابی کہہ لیں, اور یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے, ایک دفعہ ہوا یہ کہ آپ جو تھے ایک دفعہ باہر مطلب آپ نکلے ہوئے تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کو صبح کے ٹائم پہ مطلب جو فجر سے پہلے آپ واش روم اب کس طرح کا وہاں پر ہوتا تھا کہ جی آپ نے دور مطلب اس میں جانا ہے, جس طرح ہم کہتے ہیں نا کھیت میں جانا کیا, تو اس طرح کے مٹی میں آپ نے جانا. تو وہاں آپ گئے اور آپ کے ساتھ جو تھے وہ صحابی تھے المغیرہ ابن شعبہ. تو کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ گیا رسول اللہ کے ساتھ, اور پانی لے کے گئے, اور وہاں پر مطلب جب آپ نے رفع حاجت کر لی, آپ نے پانی وانی کر کے جب آپ نے پھر اپنے جو اچھا اس سے کچھ ہمیں فقہی مسائل کا ہی پتہ چلتا ہے, تو آپ نے پھر اپنے ہاتھ اور منہ سب دھو لیا, اور آپ نے اپنی کونیاں بھی آپ دھونے لگے. تو کہتے ہیں کہ لیکن جو کپڑے جو کلوک سا نہیں, وہ جو چوغا سا پہنا ہوا تھا آپ نے, اس سے نا مطلب آپ کی آستینیں بیچ میں آ رہی تھیں, اور کونی سے اتنا سے دھل نہیں سک رہی تھی. تو کیا کہتے ہیں آپ کی جو بیسیکلی جو آستینیں تھیں وہ مطلب ایک طرح سے ٹائٹ تھی پوری اوپر, جیسا ہوتا ہے نا پوری, بعض دفعہ ہماری بھی آستینیں ہوتی ہیں جو پوری تک اوپر نہیں جا سکتی اس پہ. اب اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں اس وقت کتنا ضروری ہے, جیسے آئی ہیو ڈن اٹ کہ بعض دفعہ اب تو خیر کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب کپڑے سلیں بھی تو لوز آستینیں سلیں, لیکن جیسے کبھی پہلے ہوتی نہیں ٹائٹ, تو دین آئی ول جسٹ مطلب وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ کہ انہوں نے کیا کیا کہ مطلب بیسیکلی اچھا جب چھوڑ دیتے اچھا جی جہاں تک پانی پہنچ جائے, سو انہوں نے اپنے جو دونوں ہاتھ تھے ان کو آستینوں سے باہر نکال دیا, اور اپنے جو چوغے کے اندر سے نکالا, اور پھر ان کو کونی تک اپنے ہاتھ دھوئے. تو یہ میں نے بہت دفعہ کیا ہوا, یہ پرابلم سر اس میں کہاں ہوتی ہے, اگر آپ کسی کے گھر گئے ہوئے ہو تو اب تو آئی ٹرائی کہ اول تو یہ کہ آئی ٹرائی کہ میرا وضو ہے, اور اگر لیٹس سے کہ وہاں کسی کی طرف واش روم یوز بھی کرنا پڑ گیا, تو اب ویسے بھی قمیض کی آستینیں میری کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح کی لوز ہوں کہ جو اوپر تک چلی جائیں, لیکن کہیں غلطی سے کوئی ایسی ہے تو یا تو آپ آستینیں پھر قمیض کے اندر سے ہاتھ نکالو ہی کیا. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ جو یہ بات بھی میں نے اس میں ایڈ بھی مطلب اس کو انکلوڈ کیا, وہ یہ کہ وضو کرنے میں یہ سستی نہیں کرنی ہم نے کہ مطلب اب وہ وہاں تک ہاتھ نہیں پہنچا, نہیں, پوری کوہنیاں آر انکلوڈیڈ, دے آر پارٹ آف دا وہ جو جس پوائنٹ تک ہمیں پانی سے دھونا ہے وضو, تو یو ہیو ٹو ڈو دیٹ, ٹھیک ہے. اور پھر مسح کیا, آپ نے کہا کہ انہوں نے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ پہنتے تھے اپنا جو ٹربن سا جو اس وقت عربی جو لوگ باندھتے تھے, یہ ان کی طرح کا نہیں, اس طرح سے نہیں پہنتے جو یہ سکھ پہنتے ہیں, وہ ایک دوسرا جو ہوتا ہے چادر کا بہت بڑی سے اس کو جو باندھ کے, تو آپ نے وہ پہنا ہوا تھا. تو وہ کہتے ہیں یہ جو مغیرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے صحابی, انہوں نے کہا کہ انہوں نے صرف اپنی جو انگلیاں تھیں وہ اس جو ٹربن تھا اس کے اندر سے گزار کے, اور کیا کہتے ہیں صرف ہلکا ہلکا جس طرح ہوتا ہے نا اس کو گیلا کیا, اور باقی آپ نے صرف اپنا ہاتھ جو ہے اس ٹربن کے اوپر سے گزار لیا, یعنی کہ مسح کر دیا. اور کیا کہتے ہیں لیکن اس پہ وہی کہتے ہیں کہ فقہی بات یہ ہے کہ صرف یہ اس چیز کے لیے, کیونکہ ٹربن وہ جو بنا ہوتا ہے نا وہ بہت لمبا سا, سمجھ لو ایک اب کیا بولے دوپٹہ سے کہنے کا, اس کو باندھ کے گھما کے, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف اسی کے لیے ہے, یہ ٹوپی کے لیے, یہ کوفی ہوئی اس کے لیے نہیں ہے, کیونکہ وہ ایزی ہے. ٹوپی کو اتارا آپ نے سر کا مسح کیا اور دوبارہ پہن لیا, ٹربن کو اتارنا جو ہے وہ مشکل ہے. اسی طرح کچھ سچویشنز میں جہاں کہ بالکل پاسبل نہیں ہے
عورتوں کے لیے کہ وہ اپنا حجاب کھول سکیں اور ان کو وضو کرنا ہے. تو وہ کہتے ہیں علماء اینڈ لائک اس میں بھی 2 اوپینین ہیں، بٹ یہ اوپینین موجود ہے کہ عورتیں بھی اپنے حجاب کے ساتھ یہی کر سکتی ہیں کہ اپنے ہاتھ ڈال کے اندر سے جتنا کر لیا، اس کے بعد آپ نے باقی جو ہے اپنے حجاب کے اوپر سے مسح کر لیا. بٹ دس از اونلی ویئر اٹ از مطلب تقریباً کافی مشکل اور امپاسبل یا کچھ اس طرح کی سچویشن ہے کہ جس میں آپ نہیں کر سکتے. دیٹس واٹ سم آف دا اسکالرز سے. اچھا، تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں جو صحابی تھے، کہتے ہیں کہ پھر میں نیچے جھکا کے میں آپ کے جو خف ہے نا، یہ جو لیدر کے جوتے نہیں وہ پہنتے، وہ رسول اللہ نے پہنے تھے، کہ وہ اتار دوں. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو رہن دو، کہ میں نے وہی بات کہ میں نے جب پہنا تھا تو اس وقت مطلب وضو تھا ان کا، طہارت تھی، تو بس آپ نے صرف ان کے اوپر سے مسح کر لیا. اگین یہ بھی ایک ہمیں اس سے فقہی مسئلہ. اور یہ اچھا پہلے مجھے جب نہیں پتا تھا نا، مجھے یہ تو پتا تھا موضوع کے اوپر سے مسح کر سکتے ہیں، یہ آئی ڈونٹ نو کس طرح پتا تھا، بٹ کافی پہلے کی بات ہے تو پتا تھا. بٹ وٹ آئی یوز ٹو ڈو، مطلب جس طرح ہاتھ گیلا کر کے پاؤں میں موزہ تو ہے، اوپر اور نیچے اور ہر طرف سے اس کے اوپر ہاتھ پھیرنا کہ جی مسح اس طرح ہوتا ہے، بٹ مسح اس طرح نہیں ہوتا. آپ نے اسی طرح بس اپنے ہاتھ جو ہیں وہ اوپر سے پھیر لینے بس پاؤں کے نیچے، شیشے کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وچ ٹیلز اس کہ یہ صرف اللہ کے ایک حکم کو ماننا ضروری ہے. ورنہ اب سوچے پاؤں تو نہیں دھوئے میں نے، لیکن وضو ویلڈ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہوئی ہے. اٹ از جو تو وضو کے پیچھے بھی جو ایک مین پرپز ہے وہ یہ کہ اللہ کی حکم کے آگے سر کو جھکایا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ کر لو گے تو اٹس فائن. تو موزے اگر وضو کر کے پہنے، اسپیشلی سردیوں میں، بس ہاں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، ایک تو وہ اینکل اس کے اندر پوری طرح کورڈ ہو، ٹھیک، اور دوسری چیز ہے کہ وضو کر کے آپ نے پہنا ہے، اور موزہ تیسری چیز ہے کہ تھوڑا موٹا سا، میننگ موٹے سے مراد یہ کہ وہ جو ہم سٹاکنگ یا وہ پتلے والے جو پہنتے ہیں نا، نائلون جن کو کہتے ہیں، وہ نہیں، اس کے سی تھرو ہے وہ نہیں، ریگولر جو ساکس کاٹن کے ہوتے ہیں یہ ان کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے. اچھا، اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میں کو کاٹ رہی ہوں، تو مسح کرنے کے لیے گیلے کر کے اوپر سے، جیسے میں نے آج جاب پہ ظہر پڑی ہے تو میں نے جوتے نہیں اتارے ہیں بیسیکلی. مجھے کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ جوتے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ بات کریکٹ نہیں ہے؟ جوتوں کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. یس، نہیں جوتے میں ویسے تو اتار کے پڑھتی ہوں جب نماز پڑھتی ہوں، بٹ وضو کرتے ہوئے میں نے جوتے نہیں اتارے تھے، کیونکہ کسی نے کہا ہے کہ اگر آپ وضو کر کے ساکس پہن لو تو دین ڈو آئی اسٹل نیڈ ٹو ڈو مسح آن ٹاپ آف ساکس، یا مسح تو پھر جو بھی میں نے صبح کا مسح وضو تو کیا؟ ضروری ہے. اچھا کرنا ہے ساکس، مطلب جوتے اتار کے کرنا ہے مسح. اوکے، ہاں جی، مسح آپ نے کرنا ہے. میں آپ کو نا اس چیز کا دوبارہ بتاؤں گی کہ جوتے اتارنے ضروری ہیں کہ نہیں ضروری. یہ مجھے پتا ہے کہ اور آئی ایم جسٹ تھنکنگ اباؤٹ اٹ، کیونکہ جوتوں کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہو انٹل انلیس کہ آپ کے جوتوں پہ کوئی بالکل نظر آ رہی ہے کہ بہت مڈ لگی ہوئی ہے یا گند لگا ہوا ہے. انٹل انلیس وہ ہے اس پہ تو پھر ظاہر بات ہے صاف کریں گے. لیکن اگر وہ سب کچھ نہیں ہے تو ایک ریگولر جوتے ہیں آپ کے، آپ ان جوتوں سمیت نماز پڑھ سکتے ہیں. دیٹس الاؤڈ. ٹھیک ہے، اب یہ میں کنفرم کروں گی آپ کو. ٹھیک جی، تو میں یہ کنفرم کروں گی آپ کو کہ ویدر جب آپ مسح کر رہے ہو تو آپ کو جوتے اتارنے ہیں اور موزوں پہ ہی صرف کرنا ہے یا جوتوں کے اوپر سے بھی کر سکتے ہیں. یہ میں آپ کو، جیسے خف انہوں نے پہنے ہوئے تھے رسول اللہ نے، وہ لیدر کے بیسیکلی شوز ہیں، تو آئی ایم اسیومنگ ہم ریگولر شوز پہ بھی وہی اپلائی ہوتا ہوگا، بٹ آئی کنفرم اٹ اینڈ دین آئی لیٹ یو نو انشاءاللہ. تو طریقہ یہ ہے کہ بس اس کے ہاتھ گیلے کر کے تو اوپر سے جوتوں کے اوپر آپ ہاتھ پھیر جی، جس طرح آپ کے ہاتھ ہے نا، آپ نے ہلکا سے جس طرح گیلا ہوئے میں اس کو جھاڑ لیجیے اوپر سے، پانی ٹپک نہ رہا ہو، اور بس اوپر سے ہاتھ پھیر لینا ہے دونوں پاؤں پہ. اوکے ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. فریال، مجھے آپ سے ایک سوال کرنا تھا. اگر جیسے یہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ کلائیوں سے تو آستینیں لوز ہوتی ہے لیکن کونی سے بعض مرتبہ ٹائٹ ہو جاتی ہیں، تو اگر ہم یہ پانی کے نیچے یہ پورا کونی تک ہاتھ رکھ دیں اور اس سے وضو کر لیں تو ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا مطلب پانی کے نیچے رکھ دیں؟ سمجھیے. جیسے پانی سے کر کے ہم کپڑے کے سمیت وضو کریں جیسے. اگر آپ کی کونیاں اس سے گیلی ہو جائیں گی پوری طرح تو دین اٹس اوکے. ہاں نہیں، وہ پانی کے نلکے کے نیچے رکھتے ہیں جس طرح سے بعض مرتبہ کہیں جاتے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کونی سے آستین اونچی نہیں ہوتی ہے، تو پھر میں تو پتہ ہے جیسے نلکے کے نیچے رکھ کے جیسے وضو کرتی ہوں نا تو پورا پانی ہاتھ میں لے کے ہتھیلی میں سیدھا کونی تک لے کے جاتی ہوں. قمیص کی شرٹ تھوڑی گیلی ہو جاتی ہے، شرٹ تھوڑی گیلی ہو جاتی ہے آستین، لیکن یہ کہ پھر وضو ہو جاتا ہے. جی، اگر وہ دیکھیں بات مقصد تو اس کو صاف کرنا ہے. اب اس پہ آپ اتنا یہ کر لیں کہ جیسے پانی اس تک پہنچ گیا ہے تو دین اٹس فائن، اٹ شوڈ بی فائن انشاءاللہ تعالی. میں دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس سے بھی مجھے ایک دم خیر اچھی بات ہے کہ یاد آگے بات ہو رہی. ایک تھوڑا سا ہمیں ذرا اپنے آپ کو اس چیز پہ بھی ٹرین کرنا ہے کہ ہم
پانی کم سے کم استعمال کریں. ٹھیک ٹھیک ہے, ہے. ایک تو پانی یہ باقاعدہ وہ آئی ڈونٹ نو کہاں کے وہ بزرگ تھے, اٹ واز کوئی عربی ہی تھے, انہوں نے اس پہ ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے, لائک لٹرلی انہوں نے ایک گلاس میں پانی لیا ہوا ہے, انہوں نے پورا وضو اس سے کر کے دکھایا کہ ہو سکتا ہے. اب اچھا. ہم جی نلکا کھول کے ہم پانی مطلب وضو کرتے رہتے ہیں اور پانی بہتا رہتا ہے, یہ پانی ضائع بھی ہو رہا ہے, اور اس کے بارے میں سوال بھی ہو سکتا ہے, مطلب یہ غلط بات ہو رہی ہے نا, ضائع کر رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے. جی ویسے آپ کے مطلب دس از مائی اوپینین, میں اس کو پھر بھی نہیں وہ چیک کر کبھی لوں گی کہ آپ اگر نہیں اسٹیم گیلی کبھی کر کبھار لیتی ہیں. ایسا ہوتا ہے, ورنہ تو یہ ہوتا ہے جی کہ پوری آستینیں اونچی ہوتی ہے, لیکن بعض جی مرتبہ جی کونی سے جی پتہ نہیں ہوتا ہے, تو اس وجہ سے گھر میں ہاں تو ویسے نارمل اونچا ہو ہی جاتا ہے, لیکن کبھی جی ایسے جی ہوتا ہے, تو اس وجہ سے میں پوچھ رہی تھی. جزاک میں اللہ پتہ فریاد. کر کے آپ کو کنفرم کر دوں گی چلے, انشاءاللہ. جزاک اللہ فریاد. وہی آتی. اچھا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کر کے پہنچے فجر کے لیے, تو اب ان کو چونکہ کرتے کرتے دیر ہو گئی تھی, تو نماز جو ہے وہ شروع ہو گئی تھی. اب اس سے بھی پتہ کیا چلتا ہے کہ نماز وقت پہ پڑھنے کا کس حد تک صحابہ کرام کے اندر اس چیز کا تھا, کہ یہ نہیں ہوا کہ اچھا رسول اللہ نہیں آئے تو ویٹ کرتے رہے. آپ کو بھی بہت دیر نہیں ہوئی ہوگی, لیکن اتنی دیر ہو گئی کہ ان کو ہوا کہ ٹائم ہو گیا, ہم نماز پڑھنے. اب وہ جب شروع ہو گئی نماز, تو آپ آ کے پیچھے جا کے جب کھڑے ہوئے تو اب نماز شروع ہو گئی, لیکن لوگوں کو اندازہ تو ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, تو انہوں نے کسی طرح جس طرح بھی واللہ عالم کیا ہوگا کہ امام تک بات پہنچائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. امام جو تھے عبد الرحمن بن عوف تھے, جن کا میں نے بتایا کہ اشرا مبشرہ میں سے ہیں. اب ان کو جب کیا کہتے ہیں ان تک بات پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے, انہوں نے ایک قدم پیچھے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آگے آ جائیں, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ, وہ جس طرح بھی اگین اشارہ کیا ہوگا واللہ عالم, ان کو کہا کہ نہیں وہ کنٹینیو کریں. تو عبد الرحمن بن عوف جو ہیں وہ لائک ہیز آلموسٹ, وہ کہتے ہیں کہ دو میں سے ایک وہ ہیں جن کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے. اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں وہی بات ہوئی کہ آپ نے چونکہ ایک رکعت مس کر دی تھی, پھر آپ نے جو جب نماز ختم ہوئی تو پھر آپ نے اپنی وہ رکعت جو ہے پوری کی. ٹھیک ہے, یعنی کہ پوری ایک رکعت آپ نے حضرت عبد الرحمن, مطلب اس چیز پہ ظاہری بات ہے کہ ان کو بہت ایک کیا کہتے ہیں اس چیز کو وہ بہت زیادہ اس کو محسوس کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ موقع دیا ہے, مطلب کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کی حیثیت کیا ہے. اور عبد الرحمن بن عوف جو تھے ون آف دا ارلیسٹ کنورٹس تھے, مطلب ان کا یعنی حضرت ابو بکر کے بعد میرے خیال میں انہوں نے ہی پہلے اسلام قبول کیا تھا. تو جس طرح جو لیول آپ کہہ لو حضرت ابو بکر, حضرت عثمان, حضرت عمر, اس ٹائپ کے اس طرح کے یہ جو ہیں یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں جو صحابی ہیں. حضرت ابو بکر جو ہیں ان کو بھی ایک دفعہ یہی سچویشن آئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اب آخر میں ہم دیکھیں گے کہ جب آپ بہت بیمار پڑ گئے تھے, تو اس وقت آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ حضرت ابو بکر کو کہا تھا کہ آپ نماز امامت وہ کرائیں. تو ایک ہفتے تک تقریباً آپ نے نماز کی امامت کرائی تھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں نماز پڑھی تھی, اور انہوں نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی تھی, لیکن جماعت کو لیڈ حضرت ابو بکر نے کرائی تھی. اور بس ایک دن صرف یہ ہوا تھا کہ جب حضرت ابو بکر جو ہیں وہ نماز پڑھا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے, آپ کو پتہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے جو تھے وہ مسجد نبوی سے سب جڑے ہوئے تھے, مطلب مسجد نبوی کے ارد گرد ہی سارے بنے ہوئے تھے. تو آپ جب اس گھر اپنے حجرے سے باہر نکلے اور آپ حضرت ابو بکر کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے, اور حضرت ابو بکر نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نکل کے باہر آ گئے, تو آپ پیچھے ہوئے, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاں ہو آپ وہیں رہو. اور کیا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو دیکھا تھا ابو بکر کو, جو ایک طرح سے یعنی خوشی جس طرح ہوتی ہے نا حضرت ابو بکر کو, تو ہوئی, انہوں نے ہاتھ اٹھا کے الحمدللہ بھی کہہ دیا, لیکن جیسے ایک چیز ان کے دل کو وہ نہیں بھائی. اب دیکھو ان کا جو مطلب وہی میں کہتی ہوں, آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بھی تھے سب کچھ, لیکن اور رسول اللہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم جس طرح امامت کرا رہے ہو یا جہاں تم ہو تم وہیں رہو, مگر ان کو یہ ان کے دل کو یہ چیز وہ نہ ہوئی اور وہ پیچھے ہو گئے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کو باقی کی جو نماز ہے انہوں نے ہی پڑھائی. اور جب نماز کے بعد پھر آپ نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ مطلب تم نے میری بات کو تم نے لائک وائی ڈڈ یو ڈسوبے می, تم نے میری بات کیوں نہیں سنی. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ مطلب یہ اجازت نہیں ہے ایک ابو جو قحافہ کے کسی بیٹے کو, ابو قحافہ
کیا ہے کہ جو ان کی لینیج تھی انہوں نے اس کا ریفرنس دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں امامت کرائے. مطلب یعنی یہ بیسیکلی یہ انہوں نے کہا کہ میری تو حیثیت کیا کہ میں آپ کو لیڈ کراؤں. تو اس حساب سے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو تھے وہ ہی از دا اونلی ون جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز لیڈ کرے. اور اب سوچو کیونکہ ہمارا ایمان تو یہی نا کہ کوئی بھی چیز اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتی. تو میں تو یہ سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ایک آنر دیا تھا, مطلب جسٹ ٹو شو ہیں کون وہ, مطلب ان کا کیا لیول ہوگا, حضرت عبد الرحمن بن عوف کا کیا لیول ہوگا کہ ان کو یہ موقع ملا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز لیڈ کرائی ہے. اور یہ ہوا تھا جب 20 دن آپ رہے ہیں نا تبوک میں, یہ اس وقت یہ ہوا ہے, اور فجر کی نماز کا یہ ٹائم تھا. اچھا اب کیا کہتے ہیں, جو ایک اور صحابی ہیں عبداللہ ذو البجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ایک سیکنڈ, ایک دن وہ کہتے ہیں ابن مسعود جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں جب اٹھا تو میں نے دیکھا کہ دور سے نا ایک آگ نظر آ رہی ہے, اور میں جو مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھے, تو ابو بکر تھے, حضرت عمر تھے. تو میں کہا دیکھوں جا کے کہ وہاں کیا ہے, تو دیکھا کہ عبداللہ ذو البجدین, ابھی سبھی صحابی کا نام ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. یعنی اور یہ جو ان کا نام ہے, مطلب جو بھی ان کے نام کا مطلب بیسیکلی ان کو یہ ٹائٹل دیا گیا تھا, یہ جو صحابی تھے, کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جس کے دو کپڑے والا بیسیکلی 2 کھردرے سے کپڑے والا, یہ ٹھیک ہے, اس کا میں ٹرانسلیشن اپنی زبان میں کر رہی ہوں. ان کی سٹوری یہ ہے کہ جب وہ اسلام انہوں نے قبول کیا تو ان کا جو قبیلہ تھا اس نے ان کو کچھ بھی دینے سے, مطلب یعنی ان کو کچھ بھی ان کی چیز دینے سے انکار کر دیا, اور ان کو بس اپنے قبیلے سے اور گھر سے باہر نکال دیا. اور ان کے پاس جب وہ نکلے وہاں سے اپنے قبیلے سے, تو ان کے پاس پہننے کے لیے صرف ایک کپڑے تھے, مطلب ایک ہی, جو کہتے ہیں نا کہ اچھا ایک کپڑے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چادر بیسیکلی جو اوپر سے نیچے تک ہے, ٹھیک ہے, وہ تھی. تو جب وہ مدینہ پہنچے تو وہ ان کو بہت اس چیز سے مطلب ایک شرم سی آ رہی تھی کہ مطلب ایک ہی کپڑے, بس چادر سی جس طرح لپیٹی ہوئی, کیا. تو انہوں نے اپنے اس کپڑے کو پھاڑا اور مطلب اس کو 2 حصوں میں کیا, اور تاکہ لوگوں کو یہ لگے, نہیں ایک اوپر حصہ باندھا اور ایک نیچے حصہ باندھا, کہ تاکہ لوگوں کو لگے کہ اس کے پاس 2 وہ تھے. تو اس کی بیسس سے ان کو یہ ٹائٹل دے دیا گیا. اور اس رات وہ جو تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو بکر, حضرت عمر جو تھے وہ انہوں نے مطلب ان کی نماز پڑھائی, نماز جنازہ. تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ جو ایک تو فقہی وہ یہ بھی نکلتا ہے کہ رات کے ٹائم میں بھی آپ دفنایا جا سکتا ہے انسان کو, کہ ہمارے یہاں بعض دفعہ باتیں ہوتی ہیں نا کہ وہ ان کو دن کے ٹائم میں دفنانا ہے یا مغرب کے بعد یا عشاء سے پہلے, اس طرح کے, لیکن ایسی چیز نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خود قبر میں اترے تھے, اور انہوں نے کہا کہ مجھے 2 مطلب یہ جو جن کی نام میرا پھر دماغ سے, ان کا نام اتنا ڈیفیکلٹ تھا مجھے, جو ذو البجدین ہیں, کہ ان کو مجھے دو. تو پھر آپ نے خود ان کو قبر میں اتارا تھا, اور اس کے بعد آپ نے کہا تھا کہ قبر میں اتارتے ہوئے کہ اے اللہ, میں اس عبد سے, تیرے اس بندے سے میں خوش ہوں, میں راضی ہوں, تو تو بھی اس سے راضی ہو جا. اور ابن مسعود جو کہ یہ حدیث بتا رہے, مطلب یہ واقعہ بتا رہے ہیں, کہتے ہیں کہ اس وقت کیا میری یہ خواہش تھی کہ میں اس وقت وہ ڈیڈ, مطلب وہ جو میت تھی وہ میں ہوتا کاش. کہ آپ سوچو نا کہ رسول اللہ دعا کر رہے ہیں جس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ میں اس سے راضی, تو بھی اس سے راضی ہو جا. تو اس کی پھر آگے اس کے لیے کیا ہونے والا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور مطلب یہ ایک اس میں جو ایک چیز نظر آتی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ پرسنالٹی دیکھیں کہ یہ کوئی بہت ہی کوئی وہ صحابی نہیں تھے کہ حضرت عمر ہوں, حضرت ابو بکر, مطلب وہ جو رسول اللہ کے ساتھ ساتھ ہی واز اے ریگولر عام ایک صحابی تھے. انہوں نے بھی اسلام قبول کیا جیسا باقی نے, لیکن ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہمیت دی تھی, ٹھیک ہے. یہ جو ہے یہ مطلب اس سے آپ, اور یہ ہمارا دین یہی ہے, ہمارے دین میں یہ چیز نہیں ہے جو ہمارے یہاں پر ہم دنیا کی زندگی میں دیکھتے ہیں نا, سیلیبریٹیز ہیں تو ان کا ایک الگ پروٹوکول ہے, کہیں کا جو پرائم منسٹر ہے اس کا الگ ہے, اور کوئی CEO ہے تو الگ ہے. دین ہمارا ایسا نہیں سکھاتا ہمیں. اچھا, اور اس میں بس ٹھیک ہے, اسی زمانے میں بس پھر وہ جو قصر نماز کا بھی ہے,
وہ بھی آیا تھا. اور اس نماز کے دوران جو ہے نا کہ آپ کے آگے سے کوئی نہ گزرے تو کوئی ایک چھوٹی سی چیز ضرور اپنے سامنے رکھ لیں. تو مطلب یعنی اس طرح ہو کہ دوسرے کو نظر آ جائے, اتنی بڑی چیز بس ہو کہ دوسرے کو نظر آ جائے. تو جس طرح مسجد میں کبھی ایک یہ ضرور اپنا وتیرہ بنا لیجئے کہ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں, اب نماز ختم ہو گئی, اب آپ اپنی سنتیں پڑھ رہے ہیں یا نفل پڑھ رہے ہیں, اول تو پہلی بات یہ کہ مسجد میں اگر ہیں بھی تو سائڈ پہ ہو جائیں تاکہ لوگوں کے آنے جانے کا ایشو نہ ہو. بعض دفعہ لوگ اٹھتے کے ساتھ ہی اسی جہاں پر کھڑے ہیں وہاں پر دوبارہ نیت باندھ لیتے ہیں. اب کسی نے وہاں سے گزرنا ہے, اب ان کے پاس جگہ نہیں ہے, وہ کہاں سے گزرے, سامنے سے نہیں گزر سکتے. تو اگر تو واقعی بہت ضروری ہے کہ وہیں کھڑے ہو کے آپ نے پڑھنا ہے تو پھر اپنے سامنے ضرور کچھ رکھ لیں, اپنے پرس رکھ لیں, کوئی بھی چیز رکھ لیں کہ کوئی وہاں سے گزر سکے. ٹھیک ہے, یہ ایک چیز. دوسرا, ابھی فقہی باتیں چونکہ اس ٹائم پہ پتہ چل رہی تھی اس لیے میں نے کہی ساتھ میں ذکر بھی کر دیتی ہوں. تو تبوک کے اس میں جو 20 دن آپ اس میں رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نے جاتے وقت بھی اور آتے وقت بھی اپنی نمازیں جو تھیں ان کو ملایا تھا. یعنی کہ ظہر کے ساتھ انہوں نے عصر کو ملا لیا, اور مغرب کے ساتھ آپ نے عشاء کو ملا لیا, اور فجر کے کسی کے ساتھ کمبائن نہیں کر سکتے, فجر کو الگ ہی پڑھنا ہوتا ہے. اچھا, اور انہوں نے تبوک کے جو 20 دن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نماز بھی پڑھی تھی, مگر پھر آپ نے کمبائن نہیں کیا تھا. سمجھ رہے ہیں ڈفرنس کیا ہے؟ کہ آپ نے جو وہ 20 دن تبوک میں آپ رہے تو آپ نے اپنی نماز کو چھوٹا کر لیا, کہ یعنی کہ 4 رکعت فرض جو تھے وہ آپ نے 2 رکعت فرض کر لیے, لیکن آپ نے کمبائن نہیں کی. تو وہ کیسے علماء یہ کہتے ہیں کہ سننا یہ ہے کہ سفر کے دوران نمازوں کو آپ کمبائن کر سکتے ہیں, اور جب آپ اپنی ڈیسٹینیشن پہ, چاہے وہ ٹیمپرری ڈیسٹینیشن ہے, تو اپنی نماز کو چھوٹا کر سکتے ہیں مگر الگ الگ پڑھیں گے. دس واز جب میں نے یہ میں نے جب پڑھا تھا نا, جب میں نے یہ ابھی کلاس کے لیے میں وہ کرتے ہوئے اس کو جب پہلے وہ کری تھی اپنے نوٹس کا, تو اس وقت دس واز سم تھنگ نیو فار می, مجھے یہ نہیں پتا تھی یہ بات. تو میں نے کہا میں آپ سے بھی ذکر کر دوں کہ کیونکہ ہم تو پھر قصر بھی کرتے تھے اور ہم ملا کے بھی پڑھتے تھے, لیکن سنت یہ ہے کہ سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملا کے پڑھی ہیں, اور جب جگہ پہ پہنچ گئے جہاں پر ٹیمپرری آپ نے رکنا ہے تو وہاں پر آپ نے نماز کو قصر کیا مگر ملایا نہیں. ٹھیک ہے, آپ نے فتح مکہ کے ٹائم پہ بھی یہی کیا. تو جاتے اور آتے وقت جو ہے ہم نے یہ کرنا ہے بس بیسیکلی. اس کے بارے میں انہوں نے مطلب وہ اور بھی علماء بات کرتے ہیں کہ کتنے دن جو ہے آپ نے رکنا ہے, تو وہ آپ نے قصر کرنی ہے نماز. مطلب وہ کہتے ہیں کہ کوئی سیٹ لمٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, بیسیکلی. اچھا, ایک چیز اور بھی ہے کہ سیٹ لمٹ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی دی ہوئی ہے ہمیں. بس ایک چیز دماغ میں رکھنی ہے کہ بعض دفعہ لوگ اس پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں, جو میں نے مطلب خود بھی سنا ہوا ہے, وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے قصر کا کہا ہوا ہے تو قصر نہیں پڑھ رہے تو گناہ ہے. گناہ کی بات نہیں ہے, یہ خود دیکھنا ہے کہ آپ اس جگہ پہ کتنے کمفرٹیبل ہو اور آپ پڑھ سکتے ہو نہیں پڑھ سکتے ہو, تو اٹس اپ ٹو یو. وہ کہتے ہیں علماء کہ ویسے اس میں کوئی دنوں کی قید نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی. اس کے بعد اسی میں جب آپ واپسی کے طرف آ رہے تھے, مطلب جب مدینہ کی طرف آ رہے تھے, تو ایک دو کچھ چیزیں ہوئی تھیں. اس میں سے ایک چیز تو یہ تھی کہ واپسی پہ آپ گزرے تو راستے میں جو سمود کی جو قوم تھی نا, جن پہ عذاب آیا تھا اللہ تعالیٰ کے, آپ اس پہ گزرے, اور مطلب آپ نے کہا کہ بس یہاں سے جو بس جلدی جلدی گزرنا ہے. تو مطلب کچھ لوگوں نے, اور وہاں پر ان کو مطلب وہ بھی نظر آئے جو جہاں پہ ہوتا نا ان کے گھروں کی نشانیاں یا کچھ پیچھے سے گھر, کیونکہ وہ گھر جو بناتے تھے جو سمود جو لوگ تھے وہ پہاڑوں کو کارو کر کے نا اس کے اندر گھر بناتے تھے. تو وہ ابھی سلامت تھے, تو آپ جا کے لوگوں نے اندر دیکھنے کے لیے کہ کس طرح تھے کیا تھا, تو آپ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو آواز دے کے کہا کہ صلاۃ جامعہ, یعنی کہ سب جمع ہو جائیں. تو جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ استعمال کیا کرتے تھے اذان کے علاوہ جب لوگوں کو انہوں نے جمع کرنا ہوتا تھا, تو جب لوگ واپس آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس جگہ پہ کیوں جاؤ گے, ان چیزوں کو کیوں اس کے اندر تم مطلب جانا چاہ رہے جن پہ اللہ تعالیٰ کا قہر آیا تھا.
تو انہوں نے کہا کہ مطلب ہم تو مطلب یا رسول اللہ ہم تو بس مطلب جو ہے نا ایک امیزمنٹ میں اس میں کہ اچھا دیکھو ہمیں بھی بڑا شوق ہوتا ہے نا کہ ہم جا کے دیکھیں، تو ہم اس لیے گئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس سے بھی زیادہ ایک تمہیں تعجب کی یا ایک عجیب چیز نہ بتاؤں کہ تمہارے درمیان سے ایک شخص ہے، تمہیں وہ بتا رہا ہے کہ ہوا کیا تھا اور کیا ہونے والا ہے، یعنی کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں، اور مطلب یعنی جو تمہیں زیادہ وہ چیز بھاری ہے کہ جو صالح علیہ السلام کے لوگ تو سمود جو تھے وہ صالح علیہ السلام کے لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس نے کہا ہے کہ بس یہاں سے تم جلدی جلدی گزر جائیں، مطلب بیسیکلی یہ ہمیں سکھایا گیا کہ جو اس طرح کی جگہیں جہاں پر عذاب آیا تھا وہاں سے بس آپ نے جلدی جلدی نکل جانا ہے۔ پانی اگر یہاں سے جمع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ پانی بھی یا تو جانوروں کو پلا دو یا اس کو پھینک دو، اور کچھ لوگوں نے آٹا گوندھ لیا تھا، آپ نے کہا کہ نہیں اس کو بھی نہیں کھانا، اس کو بھی جانوروں کو دے دو، مطلب یعنی بیسیکلی وضو تک نہیں کر سکتے اس پانی سے، ٹھیک ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں وہ کنواں جو ہے وہ اس کو سمود کا جو ایک مین کنواں تھا جس سے نکال کے پانی خود بھی پیتے تھے یا جانوروں کو بھی دیا، یا وہ جو ایک اونٹنی ان کو میریکل کے طور پہ دی گئی تھی اس کو پلایا تھا، وہ کنواں ابھی بھی ہے مگر اس سے پانی نہیں پی سکتے، ٹھیک ہے۔ تو کیا کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی لوگوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی معجزہ نہیں مانگنا، کیونکہ جب معجزہ آ جاتا ہے نا اور پھر کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو پھر عذاب آتا ہے، جس طرح ان لوگوں پہ آئے تھے، ایک چیخ تھی بڑی زور کی اور یہ سارے کے سارے جو تھے ایک ہی وقت میں ختم ہو گئے تھے، کیونکہ انہوں نے معجزہ مانگا تھا، ان کو معجزہ مل گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ مطلب باز نہیں آئے تھے اپنی حرکتوں سے۔ اچھا اب وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اب یہ کچھ واقعات ہیں جو میں بتا رہی ہوں واپسی پہ ہو رہے ہیں جس طرح، تو اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ جو وہ کہتے ہیں کہ ہم جب واپسی کے سفر پہ، اب ظاہر بات اتنے دن بھی ہو چکے ہیں اور ہمارے زیادہ کھانے پینے کا سامان بھی کچھ نہیں، تو جو ہمارے جانور تھے وہ کمزور ہوئی جا رہے ہیں، ان کو کھانے کو نہیں مل رہا اور وہ چلنے میں تنگ کر رہے ہیں، کیا تو ہم رسول اللہ کے پاس گئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے جانوروں کا یہ حال ہو رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ان کو میرے پاس لے کے آؤ، تو وہ ان کو لے کے گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ ان جانوروں کو مطلب اتنی طاقت دے کہ یہ ان لوگوں کو اٹھا سکیں جو تیرے راستے پہ چل رہے ہیں، کہ یہ جو جانور ویک ہو گئے ہیں اور مطلب ان کو اتنی طاقت دے دے، تو ہی ہے جو یعنی جانور جو کمزور ہیں ان کو تو مطلب جو طاقتور ہیں تو ہی ان کو چلاتا ہے، یعنی تو ان کو زمین پہ بھی چلاتا ہے، تو ان کو گیلے پہ بھی چلاتا ہے، تو ان کو سوکھے پہ بھی یعنی پانی پہ بھی چلاتا ہے، اور تو ان کو زمین پہ بھی چلاتا ہے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں کہ جو اس حدیث کو نریٹ کر رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ واپس آئے، جب ہم راستے میں، تو ہمارے جانور راستے میں مطلب ایسے ہو گئے کہ مطلب ان میں اتنی طاقت تھی کہ ہمیں ان کو اب روکنا مشکل ہو رہا تھا، مطلب یعنی اور کہتے ہیں کہ میں یہ اپنے آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی ہم نے کافی سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزے تھے اس طرح کے ہم بہت دفعہ دیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک تو یہ ہوا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں جو بارش کی دعا مانگی، بارش ہو گئی، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں واقعات جو تھے یہ واپسی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ اکرام جب واپس ہو رہے تھے تو کچھ واقعات ہوئے تھے۔ اچھا جی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں انہوں نے ٹاپک جب میں تیاری بھی کری تھی تو جن کتاب سے اور میں جو شیخ یاسر قادری ان کے سے لیتی ہوں، انہوں نے بیچ میں کافی ساری چیزیں اس کی بولی ہوئی ہیں، بتائی ہوئی ہیں، بٹ آئی ایم جسٹ کٹنگ اٹ شارٹ، میں اس کو تھوڑا سا ذرا کنسائز کرنا چاہ رہی ہوں کہ بیسیکلی ایک جو یہ کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں بھی کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، غیب کا آپ کو صرف ان باتوں کا علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا تھا، اللہ تعالیٰ چوز کہ آپ کو کیا پتا ہونا چاہیے اور کیا نہیں، تو کوئی اور غیب کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا، جس طرح وہ جب مشرکین آتے تھے آپ سے کہتے تھے کہ تم جو یہ بات کر رہے ہو قیامت کی، اس کی تو قیامت کو لے آؤ، قیامت کب آئے گی، مطلب تم جو یہ کہہ رہے ہو تو پھر مطلب جو ہم سے بات کر رہے ہو تو پھر اس کو لے آؤ، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پتا کہ قیامت کب آنی ہے، تو اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مینشن بھی کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب جانتے نہیں تھے، مطلب ان کو کیا آخرت کا ان کو نہیں پتا، ان کو کیا پتا کہ کب قیامت آنی، تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو
بیسیکلی ہمارے یہاں ایک دو گروپس اس طرح کے ہیں کہ جن کا مطلب جو وہی بات ہے نا کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کا وہ ایک لیول دے دیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں دیا. ٹھیک ہے, بس سمپل بات یہ ہے. اسی طرح جو واپسی میں ایک اور واقعہ یہ ہوا کہ جو کچھ منافق بھی تو ساتھ میں مل گئے تھے نا, کہ جو چھوڑ چھاڑ کے نہیں آئے تھے, دکھاوے کے لیے ساتھ چلے گئے تھے. انہوں نے کچھ لوگوں نے مل کے جو ہے پلان بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے حملہ کر دیں گے اور کیا. اور جب وہ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا تھا. اور جب وہاں پر مطلب صحابہ کرام آ گئے تھے اور وہ لوگ جو تھے جو 15 لوگ تھے, انہوں نے اپنے نا منہ پہ کپڑا باندھا ہوا تھا کہ نوبڈی نیو کہ وہ کون تھے, تو وہ وہاں سے بھاگ گئے. تو جب حضرت عمار اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا یہ کون لوگ تھے. انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ تھے جو منافق تھے, وہ مجھے پہاڑی کی چوٹی سے گرانا چاہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ منافق تھے جو مجھے, اب سوچو منافق جب ورڈ آ رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ بظاہر مسلمان تھے, اور رسول اللہ نے یہ نہیں کہا یہ کافر تھے جو گرانا چاہتے تھے, یہ مشرکین تھے جو مارنا چاہتے تھے. منافق کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ بظاہر وہ مسلمان تھے. جسٹ امیجن دیٹ. تو منافقت کیا ہے کہ وہ بظاہر تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور جو باتیں بتائی جا رہی ہیں اس کو دکھانے کو مان رہے ہیں, مگر اصل میں ان کے دل میں ابھی بھی یہ چل رہا ہے کہ کسی طرح ان کو ختم کر دیا جائے. تو اب واپس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اب تقریباً ابھی دیکھیں شروع کب سے ہوا یہ سلسلہ, کہ پہلے فتح مکہ, پھر اس کے بعد وہ جو آ گئے تھے واپس, پھر غزوہ حنین تھی, پھر غزوہ تبوک کی, تبوک سے واپسی ہو رہی ہے. تو اب بیچ میں سب کچھ ہوتے ہوتے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں واپس مدینہ آ رہے ہیں کوئی 50-60 دن, یعنی تقریباً 2 مہینے کے بعد. اور وہ کہتے ہیں کہ مطلب اس سے بھی زیادہ ٹائم ہو سکتا ہے, مطلب وہ یعنی کوئی کنفرم نہیں ہے. تو پھر سارے جو لوگ تھے جو انہوں نے وہاں پر ایک جگہ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ثانیت الوادع, بیسیکلی جگہ تھی جس کو نام ہی دیا ہوا تھا, وادی تھی ایسی, اس کو ثانیت اس کو کہا گیا تھا کہ وہاں پر جب لوگ کوئی ٹریولنگ کے لیے نکلتے تھے تو اس کی فیملی, ان کی جو فیملی ان کو خداحافظ کہنے کے لیے اس پوائنٹ تک آتی تھی اور پھر وہ جاتے تھے, اور جب لینے بھی کسی کو جاتے تھے اس پوائنٹ تک جاتے تھے اور پھر وہاں سے لے کر آتے تھے. تو یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ وہاں پر جب پہنچے تو سب لوگ جو تھے, بچے عورتیں سب جو تھے وہ آپ کے لیے وہاں پر کھڑے ہوئے تھے. اور اس وقت یہ جو ہم ایک بہت مشہور سنتے ہوتے ہیں نا, ایک نغمہ سا ہے جو اس کو پھر وہ لوگ اس چیز سے ریلیٹ کر دیتے ہیں جو کہ وہ کہتے ہیں کہ غلط ہے, کہ جب رسول اللہ پہلی دفعہ مدینہ آئے تھے, it didn't happen then, اب ہوا تھا یہ وہ جو نہیں طلع البدر علینا, جو طلع البدر علینا سنا ہوگا آپ سب نے. اینیویز تو وہ اس وقت اور بچوں نے اور عورتوں نے یہ گانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گا رہے تھے. ٹھیک, بیسیکلی بس وہی. اس کے بعد یہ جو کتابوں میں اس کا ذکر آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا, اچھا سورہ توبہ جو ہے نا وہ پوری بیسیکلی اس میں یہ غزوہ تبوک کا ذکر اور اس کے بارے میں اور اس کے بعد میں آنے والے واقعات چیزوں کو, کافی چیزوں کا ریفرنس سورہ توبہ میں ملتا ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ سورہ توبہ جو ہے اس سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھی گئی. جو مین ایک ہمیں اس کا وہ ملتا ہے ریزن, واللہ عالم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ نہیں کہا تو صحابہ کرام نے نہیں لکھی, اور کچھ صحابہ کرام نے اس کے ریزن دی ہے کہ اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے کافی غضبناک ہو کے مطلب غصے کے ساتھ اور مطلب وہ کافی اسٹرکٹ باتیں کہ بھی آگے آئیں گی وہ, تو اس میں مطلب اس کو شروع کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اللہ کے نام سے جو کہ رحمان اور رحیم, اور پھر آگے سختی کی باتیں, تو مے بی دیٹ از دا ریزن, واللہ عالم. ٹھیک ہے, اس لیے کیا کہتے ہیں یہ مطلب ہمیں نہیں پتا. اور اس کی اگین یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جن کے بارے میں زیادہ ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو کلیئر نہیں کیا تو مجھے اور آپ کو بھی اس کو کلیئر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا, اب ایک اور جو مین واقعہ ہوا وہ ہوا کہ جو عبداللہ بن ابی بن سلول اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. اب یہ کون تھا؟ اگر شروع سے آپ یاد کرو کہ یہ وہ تھا کہ جو مدینہ کے لوگوں کا لیڈر تھا, اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے اس وقت اس کو تاج پہنایا جانے والا تھا, بالکل ایک سب کا لیڈر ماننے کے لیے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے تو پھر اس سے وہ لیڈرشپ تو لے لی گئی.
تو کہنے کو یہ مسلمان ہو گیا تھا، مگر ہمیں پتہ ہے کہ اندر سے یہ ہمیشہ مسلمانوں کے اگینسٹ ہی کام کرتا رہا. اور سب سے ایک جو میجر انسیڈنٹ آپ کو پتہ ہے کہ جو بنو مستلق کا ایک واقعہ بنو مستلق کا ہوا تھا. بنو مستلق کون ہے؟ جو یہودی تھے جن کے ساتھ مل کے یہ پوری اس نے غزوہ احزاب جو ہوئی تھی جو پوری مل گیا تھا مطلب، اور ان کو کہا تھا کہ تم اندر سے بھی وہ یہودی جو مسلمانوں پہ حملہ کر دیں اور سارا. تو تب سب چیزیں یہ اوپنلی پتا ہے کہ اس نے کی تھی جو عبداللہ بن ابی نے. اور جب واپس آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون میں یہ کہا ہے کہ اس نے بات کی تھی کہ عبداللہ بن ابی نے کہ واپس مدینہ جا کے جو زیادہ عزت والا ہے نا وہ اپنے سے وہ ذلیل کو باہر نکال دے گا. اور بیسیکلی نعوذ باللہ یہ اپنے بارے میں بات کر رہا تھا کہ عزت والا ہوں، اور جو لیڈر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نکال دیا جائے گا. اور ان کے اپنے بیٹے نے عبداللہ بن ابی جو ہے اس نے مطلب وہ کیا کہتے ہیں وہ مسلمان ہو چکا تھا ان کے بیٹے جو ہیں. تو پھر اپنے باپ کو جب یہ کہتے ہوئے سنا تو اس وقت تک اپنے باپ کو مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیا جب تک کہ عبداللہ بن ابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے معافی نہیں مانگ دی. یعنی یہ تھا ایک لیول اس وقت لوگوں کا. خیر اس کے مطلب اس کے بعد ایک اور بڑی چیز کیا ہوئی تھی اگر کسی کو یاد ہو، عبداللہ بن ابی کا ایک میجر جو اس کی ایک حرکت تھی، کون مجھے بتائے گا کہ جو اس نے کی تھی؟ انیلا میں نے اب دیکھا آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا، میں اس اسکرین کی طرف دیکھنی نہیں تھی، بولے جا رہی تھی. آپ نے کب اٹھایا تھا؟ جی وہ جب نمازوں کا ہو رہا تھا نا، مجھے یہ پوچھنا تھا وہ کیسے ہوتا ہے ملا کے پڑھنا اور علیحدہ سے نماز. اچھا، ملا کے پڑھنے کا کوئی اور مطلب نہیں ہے. ملا کے پڑھنے کا صرف یہ مطلب ہے کہ آپ نے جیسے ظہر پڑھی اور اس کے وہ پڑھ کے ختم کی تو آپ نے اسی وقت پھر عصر بھی پڑھ لی، حالانکہ عصر کا بھی وقت نہیں ہوا. اچھا ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے ملانے کا. جیسے پورے دن کی نمازیں آپ کی قضا ہو گئیں اور رات عشاء کو آپ کو ٹائم ملا نا ساری نمازیں اکٹھی پڑھنے کا، وہ اس طرح نہیں کر سکتا؟ کرنا چاہیے نہیں کہ قضا کیوں ہو گئی. لیٹ سے آپ کہیں بھی ہو، ہاں کچھ تو مجبوریاں ہوتی ہیں 100% آئی ایگری، لیکن بعض دفعہ یہ بھی کچھ علماء الاؤ کرتے ہیں کہ اگر آپ کہیں نکل رہے ہو، ابھی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی اگلی نماز نو میٹر واٹ یو ڈو قضا ہو جائے گی، تو اس وقت بھی آپ اس کو ملا کے مطلب ارلیئر پڑھ کے نکل سکتے ہو. لیکن لیٹ سے کہ آپ کی بس ہو گئی قصر، تو آپ نیت کر کے الگ الگ ساری نمازیں پڑھ لیں، اپنے اللہ تعالیٰ سے امید یہ کہ وہ قبول کر لیں. اچھا ٹھیک ہے، جی جزاک اللہ خیر. جیسے ہم وہی یہ ٹریول کرتے ہیں نا تو کتنی نمازیں ہو جاتی ہیں، تو ہاں پھر وہ میں کوشش کرتی ہوں جہاں بھی ڈیسٹینیشن پہ پہنچوں تو اگر عشاء میں ملا ٹائم تو وہ جو ساری قضا نمازیں اس کے ساتھ ملا کے تو پڑھتی ہوں اس ہاں طرح. جی ایسے ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا جی بالکل بالکل، مطلب آپ نیت کر لیں اور آپ الگ الگ نمازیں پڑھ لیں ساری. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. وہی ہے. اچھا جی، تو اچھا کون، ہاں میں پوچھ رہی تھی کوئی مجھے بتائے گا کہ عبداللہ بن ابی کا ایک بہت میجر جو ایک اس کی فضول حرکت تھی وہ کیا ہے، اگر کسی کو یاد ہو؟ میرا خیال ہے کوئی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گروپ تھے جو اگینسٹ تھے، اور اس نے ان کو جا کے کہا تھا کہ تم حملہ کر دو، اور ادھر ان کے ساتھ ان کو مطلب بٹرے ایک کیا تو تھا. مطلب وہ بھی ایک چیز تھی، اس سے بھی بڑا ایک اور انسیڈنٹ تھا. اٹس اے بگ انسیڈنٹ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہی ہے. اور ہی واز بیسیکلی آپ یہ کہہ لیں کہ اس نے اس بات کو ہوا دی تھی، اس نے اس بات کو مطلب یعنی پھیلایا تھا. اور یا اس سے زیادہ بولوں گی سب کو پتہ ہی. جی وہ جب حضرت بی بی فاطمہ کا جو ہوا تھا، ناٹ بی بی فاطمہ، حضرت عائشہ کا، حضرت عائشہ کا، حضرت یس، عائشہ. حضرت عائشہ کے اوپر جو الزام لگایا گیا تھا، جو ان کے اوپر تہمت لگائی گئی تھی، بیسیکلی وہ عبداللہ بن ابی نے اس بات کو شروع کیا تھا. اور اس نے مطلب یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے قرآن میں سورہ نور میں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اس پورے واقعے کا جو ماسٹر مائنڈ ہے نا، مطلب اس کو بہت ہی سخت قسم کا عذاب عظیم والذی تولی کبرہ منہم،
اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. تو اس کے لیے تو وہ بھی عذاب ہے, اور وہ یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو عبداللہ بن ابی یہ ہے. اب جب اس کی ہوا یہ کہ وہ اپنی وہ کہتے ہیں نا کہ ڈیتھ بیڈ پہ تھا, اپنے بس مرنے کے قریب, تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میسج بھیجا اور بہت التجا کی کہ مطلب وہ ان سے ملنا چاہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں مطلب اچھا اس سے بھی پتہ چلتا ہے, دیکھو منافق تھا, اس کا مطلب یہی ہے نا, اس کو کچھ تو پتا تھا, دل تو مانتا تھا کہ رسول اللہ کون ہے, اور مطلب اس کو سب کو, تو ان کو ورنہ کیوں بلاتا, اور بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور ان کو کہتے ہیں کہ میرے لیے آپ معافی مانگیے. یعنی اب اس کو کیا مطلب ہے کہ دل میں پتہ ہے کہ کیا غلطی ہے اور کیا نہیں, لیکن وہی بات ہے نا کہ پوری زندگی گزار کے اب مرتے وقت تو کیا کہتے ہیں رسول اللہ کو بلا کے کہا کہ آپ میرے لیے معافی کی دعا مانگیں. تو جب بلانے والا کوئی آیا تو عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اس کے پاس جائیں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید یہ ہے کہ شاید اس کے ذریعے کوئی دوسرے لوگوں کو جو ہے اسلام کے بارے میں پتہ چلے. مطلب یعنی کہ اسلام کتنا ایک پرسکون مذہب ہے, یا اسلام میں یہ چیز نہیں کہ اس بندے نے بلایا تو رسول اللہ خود جا رہے ہیں اس کے پاس, تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں اس کی وجہ سے اسلام کے لیے نرمی پیدا ہو جائے. اب یہ وہ ہے کہ منافقوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہوا ہے کہ آگ کے یعنی جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے, جہاں سب سے زیادہ ہیٹ ہوتی ہے. تو پھر وہ کیا کہتے ہیں گیا تو اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو پھر جا کے دیکھا. اب وہ دو واقعات کی ملتا ہے کہ ایک یہ لگتا ہے کہ اس وقت پھر عبداللہ بن ابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنی قمیض جو کفتان جو ہے وہ دیا جائے, کہ قبر میں اس کے اوپر ڈالا جائے. ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ اس کے بیٹے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے مانگا تھا کہ شاید اس کی وجہ سے میرے باپ کے جو ہیں کوئی گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض دے دی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض دے دی تھی, اور ان سے کہا گیا, بیٹے نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نماز جنازہ پڑھا دیں, اور جو اس کی میت تھی وہ مسجد نبوی میں لائی گئی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھ کے نماز پڑھانے لگے تو حضرت عمر نے پھر ان کو کہا کہ یا رسول اللہ, مطلب کپڑے پکڑیے رسول اللہ, آپ اس کے لیے نماز پڑھیں گے, اس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا. اور ایون اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو منع کیا ہوا ہے کہ مطلب منافقوں کے لیے دعا نہ مانگے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کہا کہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی کیا ہے کہ مطلب وہ اب یہ سورہ توبہ میں یہ نا کہ آپ ان کے لیے معافی مانگیں یا آپ ان کے لیے معافی نہ مانگیں. تو رسول اللہ نے اس پوائنٹ کو لے لیا کہ چلے مانگیں, یعنی کہ بالکل حرام تو نہیں کیا گیا, تو دعا بھی مانگی اس کے لیے. مطلب اب بیسیکلی یعنی اور اس شخص کے لیے جو کہ اتنا بڑا دشمن ہے, اپنی قمیض بھی دی اس کو, اور کچھ جگہ پہ مینشن ہے کہ آپ خود قبر میں اتر کے آپ نے قبر میں ڈالا. مطلب لیکن وہی بات ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ فائنل ڈیسیجن تو اللہ تعالیٰ کی ہے. تو لیکن اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ آیت آ گئی تھی سورہ توبہ میں ہی, آیت نمبر 84 ہے کہ اب یہ کہہ دیا گیا کہ بالکل بھی نہیں نماز جنازہ آپ پڑھائیں گے کیا کہتے ہیں کسی بھی منافق کی, اور نہ ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے آپ ان کے لیے دعا مانگیں. ٹھیک ہے, مطلب یہ میں اپنے لفظوں میں بتا رہی ہوں ایگزیکٹ, یہ آیا نمبر 84 ہے, یو کین سی کہ اس میں کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس وقت پھر پکا منع ہو گیا کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کسی منافق کے لیے کبھی اس طرح سے نہ نماز پڑھائی اور نہ جو ہے وہ آپ نے دعا مانگی. اچھا بس میں خیال میں اینڈ کروں گی, لیکن کوئکلی میں آپ سے بتاؤں گی اس کو جو یہ 9th ایئر ہے نا ہجری کا, اس کو ایک نام بھی دیا گیا کہ یہ وہ سال ہے جس میں بہت سارے وفد, بہت ساری ڈیلیگیشنز, بہت سارے گروپس جو ہیں وہ مختلف جگہوں سے آئے تھے, کیونکہ اب اسلام کا تو پتہ چل گیا لوگوں کو, اب مختلف یہ آگے غزوہ تبوک بھی ہو گئی, حنین بھی ہو گیا, اب لوگوں کو پتہ ہے اسلام از ویری اسٹرانگ ناؤ. مسلمان تو مختلف جگہوں سے لوگ آتے تھے مسلمان ہونے کو یا اسلام کے بارے میں پتہ کرنے کو, کچھ تو اسلام اس وقت لے آتے تھے, کچھ واپس جا کے اپنے لوگوں کو بتانا ہوتا تھا, اور پھر اس کے بعد وہ لوگ مسلمان ہو جاتے تھے. تو اس وقت یہ کافی سارا یہ پورا جو سال, مطلب یہ جتنا بھی باقی کا ٹائم اس سال کا بچا, اس میں مختلف جگہوں سے لوگوں نے آ کے پھر اسلام قبول کیا. ٹھیک ہے, اس میں عبد القیس ایک قبیلہ ہے, اس کے بعد حضرت جو حلیمہ تھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش مطلب ان کو دودھ پلایا تھا, ان کا قبیلہ تھا.
پھر ایک جو مین آپ قبیلہ آپ کہہ لو کہ اچھا ایک حضرت عمر کا بھی جو قبیلہ تھا، حضرت عمر کا قبیلہ نہیں ہے، قبیلہ تھا حضرت جو مزینہ اس کا نام تھا، اس کا ایک واقعہ ایک چھوٹا سا کوئکلی وہ بتاؤں کہ جب وہ پورا کا پورا قبیلہ وہاں پر آیا اور انہوں نے پورے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا، اب انہوں نے واپس جانا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ ان کو کھانا لا کے دے دو ان کی واپسی کے لیے، تاکہ یہ اپنے ساتھ سفر فوراً مطلب کوئی آدھے گھنٹے کا تو نہیں ہوتا، دنوں کا ہفتوں کا سفر ہوتا تھا۔ اب حضرت عمر کو پتا تھا ان کے گھر میں تو یہ 400 لوگ ہیں، ان کے لیے انف کھانا تو ہے ہی نہیں، لیکن آپ کھڑے رہے، مگر پھر دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مطلب انہوں نے حضرت عمر نے کہا کہ رسول اللہ میرے پاس صرف ایک تھیلا ہے کھجوروں کا، تو رسول اللہ نے پھر کہا کہ یہ عمر ان کو کھانا دو راستے کے لیے، تو حضرت عمر جو ہے انہوں نے توکل کیا اللہ پہ اور وہ اپنے گھر گئے کہ جو کچھ بھی تھا مطلب میں وہ لے آؤں گا۔ جب آپ گھر گئے تو آپ جا کے دیکھتے ہو کہ پورا جو کمرہ ہے وہ کھجوروں سے بھرا ہوا ہے، پوری چھت تک، مطلب کھجوریں ہی کھجوریں ہیں۔ تو آپ نے پورے جو قبیلے کے لوگ تھے ان کو بلایا کہ آ کے لو جتنا تم نے لینا ہے اور تم لیتے جاؤ، اور وہ کہتے ہیں کہ جو آخری آدمی ان کا جس نے لیا وہ بتاتا ہے بعد میں کہ جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، میں لے کے نکل رہا تھا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ کمرہ اسی طرح بھرا ہوا تھا جیسے کہ کسی ایک نے بھی کچھ نہیں لیا اس کے اندر سے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا میریکل تھا۔ تو وہ لوگ پھر ایک جو تمیم الداری ایک بہت مشہور قبیلہ تھا، وہ لوگ بھی رسول اللہ کے پاس آئے، اور اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث بھی ہے، اور جو تمیم الداری جو تھے یعنی یہ کرسچن ٹرائب تھا، یہ جو کرسچن لوگ تھے اس میں سے ایک فاطمہ بنت قیس ایک ہیں صحابیہ، انہوں نے ایک واقعہ اس سے ریلیٹ وہ کیا ہوا، میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس کو میں کروں گی، 6:45 آلریڈی ہو گئے ہیں، تو امید یہ ہے کہ نیکسٹ ٹائم میں اس کو اور کٹ شارٹ کر کے، بس بیسیکلی اب کیا رہ گیا ہے اس میں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حج بیچ میں ہے، اس میں کچھ جو اور جو فائنل جو آپ کا خطبہ تھا وہ خطبہ ہے آپ کا، اس میں جو ایک دو چیزیں آپ کہہ لیں کہ اس سے ریلیٹڈ ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے اس حج کے دوران وہ پھر آیات وہ والی نازل سورۃ توبہ کی ہوئی کہ جس میں اب مشرکین کو بس وارننگ دے دی گئی کہ اب یا تو اسلام قبول کرے، نہیں تو ان کے پاس مہینے کا ٹائم تھا کہ یا 3 مہینے کا، میں اس وقت دیکھوں گی کہ ان کو کہا تھا کہ یہاں سے چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام یہ واقعہ ہیں، اور کہ کس طرح وہ اینی ویز انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم دیکھیں گے، اور پھر کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور پھر آپ کی جو اس وقت پھر ڈیتھ کا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین، جزاک اللہ خیر۔